السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أشر إلى السورة التي تسمع اسمها. الغدق، با الريح، واو السماء، دال سحاب، ألف يثير، جيم يرسل. ها جزاكم الله بارك الله لكما. سمي هذه السورة على ترتيب الأبجدية. سحاب، الودق، يثير، السماء، يرسل، الريح۔ جزاک اللہ بارک اللہ لک۔ آپ میں سے کون ان کلمات کو پڑھتا ہے جو اوپر دیے گئے ہیں؟ كيف كسفا أصاب صحابا جزاک اللہ۔ الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا جزاک اللہ۔ فيبسطه في السماء كيف يشاء. جزاک اللہ۔ ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. جزاک اللہ۔ فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون۔ جزاک اللہ۔ ایک بار پھر سے سنتے ہیں۔ اللہ الذی یرسل الریاح فتصیر سحابا فیبسطه فی السماء کیف یشاء وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. أشر إلى السورة التي تسمع اسمها. أفنى دال، فعل جيم، اكتسب واو واو، أنفق ألف، أبلى ها، يسأل با. جزاكم الله بارك الله لكما. سمي هذه السورة على ترتيب الأبجدية. کون کرے گا؟ جی۔ أنفق، يسأل، فعل، أفنى، أبلع، اكتسب۔ جزاک اللہ بارک اللہ لک۔ تو چلیے آپ میں سے کون اوپر دیے گئے کلمات کو دہراتا ہے؟ جی۔ اكتسبه فعل جسمه يوم يسأل. جزاک اللہ۔ ان ابی برزة الاسلمی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة. جزاک اللہ۔ حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. جزاک اللہ۔ وعن علمه فيما فعل. جزاک اللہ۔ وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. جزاک اللہ۔ وعن جسمه فيما أبلاه. جزاک اللہ۔ ایک بار پھر سے سنتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. أشر إلى السورة التي تسمع اسمها. تبسم، جيم استمع، ها خلع، دال نعل، واو أهل، ألف رأى. با
جزاكم الله بارك الله لكما. سمي هذه السورة على ترتيب الأبجدية. أهلي را كبس خلأ استمع نعل. جزاک اللہ بارک اللہ لک. تو چلیے آپ میں سے کون اوپر دیے گئے کلمات کو دہراتا ہے؟ أنا بالواد الصلاة فاستمع ناليك. جزاک اللہ. إني أنا ربك فاخلع عليك. جزاک اللہ. إنك بالوادي المقدس طوى. جزاک اللہ. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. جزاک اللہ. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. جزاک اللہ. وأقم الصلاة لذكري. جزاک اللہ بارک اللہ لک. ایک بار پھر سے سنتے ہیں. انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوى وانا اخترتک فاستمع لما یوحى اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری. اليوم الثانی والستون. اليوم الثانی والستون. عنوان کیا ہے؟ اکتشاف العربیہ بین الاسماء. ہم ناؤنز کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. ہمارا خصوصی عنوان ہے ضمائر یعنی پروناؤنز جو کہ اسم کی جگہ لے لیتے ہیں. اليوم سنتعلم. آج ہم کیا جانیں گے؟ طاعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم اس حدیث کو پھر سے اس عنوان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. ہم دیکھیں گے یہ ما زال کا لفظ کیا بتاتا ہے. گرامر کی طرف سے ہم دیکھیں گے الضمائر المنفصلہ انا انت انت ہوا ہیا. اس پر آج ہم قرآن کریم سے کچھ آیات دیکھیں گے انت پر. اور ہم دو فرضی کنورسیشن سنیں گے غذا کے اجزاء میں سے. عنوان کیا ہے؟ لکل شیء دور. ہر چیز کا ایک کردار ہوتا ہے، ایک رول ہوتا ہے. آئیے سب سے پہلے اس حدیث کو سنتے ہیں. عمر بن ابی سلمہ یقول کنت غلاما فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانت یدی تتیش فی الصحفۃ فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک فما زالت تلک تئمتی بعد. تو عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا، میں ان کی گود میں تھا، میں ان کی رفاقت میں تھا. وَكَانَتْ يَدِي تَتِيشُ فِي الصَّحْفَةِ. وَكَانَتْ يَدِي اور میرا ہاتھ تَتِيشُ فِي الصَّحْفَةِ میرا ہاتھ بھٹکتا تھا، برتن میں ادھر ادھر چلا جاتا تھا. فَقَالَ لِي تو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یا غلام، اے لڑکے، سم اللہ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ. وَكُلْ بِيَمِينِكَ اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ. وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ اور اپنے سامنے سے کھاؤ. فَمَا زَالَتْ تِلْكَ تِئْمَتِي بَعْدَ. تِئْمَہ ہوتا ہے کھانے کی عادت، تِئْمَتِی میرے کھانے کی عادت. ما زالت ایک ایکسپریشن ہے. ما کا مطلب ہوتا ہے نہیں، زالت ہوتا ہے رہی، یعنی پھر اس کا ترجمہ ابھی تک. ما زالت ابھی تک یہ میری کھانے کی عادت رہی، پھر اس کے بعد یہ میرے کھانے کی مسلسل عادت رہی. یعنی یہ جو ایکسپریشن ہے ما زالت ابھی تک، مسلسل ابھی تک جاری. عادتاً ہم کہتے ہیں، مثال کے طور پر ہم کہیں گے ما زال یدرس، وہ ابھی تک پڑھ رہا ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں ما زالت السماء تمطر کہ آسمان ابھی تک ابر آلود ہے یا بارش ابھی تک ہو رہی ہے. تو چلیے آپ میں سے کون اس عنوان کے تحت اس پر بات کرے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تکرار ہے اس میں. یعنی عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد یہ میرے کھانے کا طریقہ رہا. جیسے اس میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ہے، تو اس میں جو یہ ابھی تک آیا ہے، ابھی تک
قیامت تک اطاعت ہو جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اگر یہ ہم خود پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، یہ ہمیں اس پر عمل کرنی چاہیے، تب تو یہ آگے بڑھے گا. اور ہمیں اپنی فیملی میں سبوں کو کہنا ہوتا ہے کہ اس طریقے سے کھاؤ، بسم اللہ کر کے، خاص کر بچوں کو سکھانا ہوتا ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ ہمیں ایک تو سنت پہ عمل ہوگی، اور جیسے بات کہا ہے کہ اس میں دائیں ہاتھ کا کھانا اور سامنے کھانا، تو مجھے لگتا ہے کہ یہی ہے اس کا، یہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. جزاک اللہ. یہ ہمارے لیے یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب بھی کوئی کام یا کھانا کھانا ہو تو بسم اللہ سے شروع کرو اور دائیں ہاتھ سے، اور اپنے سامنے سے کھانا. یہ قیامت تک یہ سنت ہے ہمارے لیے، اور ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی انکار کیا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے اور قیامت تک یہ جاری ہے. جزاک اللہ. فما زالت تلك تئمتی بعد. تو اس لائن کی امپورٹنس اور سگنیفیکنس ہمارے لیے یہ ہونی چاہیے کہ یہی طریقہ ہے جو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کو فالو کرنے کا ہونا چاہیے ہمارا. کیونکہ حدیث پڑھنے سے مطلب پڑھنا اور سمجھنا، وہیں پہ ہماری جو لرننگ ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہی ہے مقصد، مدعا اور مقصد یہی ہے کہ جو بھی ہم نے اللہ کے نبی سے سنا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ہمیں اسی وقت سے شروع کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. مطلب اصل میں مقصد تو یہ ہے کہ اسی وقت سے شروع کرنا ہے اور پھر ہمیشہ کرتے رہنا ہے. جیسے انہوں نے فرمایا، عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے انہوں نے فرمایا کہ ابھی تک میں ویسے ہی کھا رہا ہوں، یا ابھی تک میں اس کو فالو کر رہا ہوں. اور تب وہ چھوٹے تھے جب انہوں نے یہ ان سے سنا تھا. تو یعنی کہ جب سے سنا ان کی کوئی بات کہ اللہ کے نبی نے ایسے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تو بس اس کو پھر اپنی زندگی کا معمول ہی بنانا ہے ہمیشہ کے لیے. کیونکہ وہ ایک ہی آپشن ہے. اگر انہوں نے کوئی چیز فرمائی کہ آپ ایسے کرو تو وہ ویسے ہی کرنا ہے، اس کا اور کوئی طریقہ بہتر نہیں ہو سکتا ہے. جزاک اللہ. بارک اللہ لک. یہاں پہ جو آخری فکرہ اس میں ہے فما زالت تلک نعمتی بعد، تو یہ ہمیں اس بات کی طرف دعوت دیتا ہے کہ جب بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اپنائیں تو اس سے کبھی دور نہ ہو جائیں، بلکہ اسے ہمیشہ اس پر عمل کریں. اور جب انسان کچھ ٹائم کے لیے مطلب عمل کرتا ہے تو پھر یہ عادت بن جاتی ہے اس کی. جیسے کہ انسان مسواک کرتا ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اگر یہ عادت انسان نے ڈال دی، اس پر عمل کرنا شروع کیا تو کبھی نہیں چھوٹے گا پھر اس سے. یہ ایسے ہی کئی سنتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جب بھی ایک بار ان پر عمل کیا، دو بار کیا، پھر یہ انسان اپنی زندگی میں یہ ڈال دیتا ہے اور ہمیشہ اس پر عمل پیرا رہتا ہے. تو یہ ہمیں اسی کی طرف دعوت دیتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت اپنائیں، اور اس اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر کو اور اپنے معاشرے کو بھی ان سنتوں پر عمل کرنے کی ترغیب دیں. شکریہ. جزاک اللہ. بارک اللہ لک. ایک بار اس حدیث کو پھر سے سنتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمر بن ابی سلمہ یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک. اب آئیے ان آیات کریمہ کو ایک بار سنتے ہیں. اس میں سے پہلی دو آیات سورت یوسف کی ہیں، اور یہ جو آیت ہے یہ سورہ طٰہٰ کی. آیت نمبر 89 میں کیا ہے؟ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف قال أنا يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اصل ہمارا فوکس آیت 90 اور اس آیت 42 پر ہے، لیکن کنٹیکسٹ کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے اس آیت کو بھی لایا گیا ہے. تو قولا، اس نے کہا، یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا، حل علمتم، کیا تمہیں کچھ معلوم ہے، کیا تمہیں کچھ یاد ہے، کیا تم جانتے ہو، ما فعلتم بیوسف، تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا، تمہیں کچھ یاد ہے؟ حل علمتم، کیا تم جانتے ہو تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا، وأخیہ، اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، جب تم ناداں تھے.
نادانی کی صورت میں تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا، تمہیں کچھ یاد ہے؟ قالو، وہ جواب دیتے ہیں، یعنی انہیں پتہ چل جاتا ہے یہ جو کلام کا طریقہ ہے یہ ہم سے کیوں یوں پوچھتا ہے، یہ ہم سے کیوں اس انداز میں پوچھتا ہے. تو کہتے ہیں انکا، کیا آپ لانت، کیا تم لانت یوسف، کیا تم یوسف ہو. یعنی بھائی اپنے بھائی کو پہچانتے ہیں اور کہتے ہیں اس انداز کو، اس کنٹیکسٹ کو سامنے لائیے کہ یوسف علیہ السلام پہلے ان سے کہتے ہیں کہ تم ذرا یاد کرو یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا. تو وہ جواباً کہتے ہیں کیا تم ہی یوسف ہو. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انکا، یہاں پر بھی ضمیر ہے جو کہ انت کے کنٹیکسٹ میں استعمال ہوتی ہے. فی الحال ہمارا فوکس آج انت پر ہے. انت یوسف، کیا تم ہی یوسف ہو، کیا تم یوسف ہو. یعنی جو بھی آپ اس کا پرفیکٹ ایکسپریشن اس کنٹیکسٹ میں سیٹ کریں گے آپ کو احساس ہو جائے گا کہ یہ سچویشن کیا ہے. اور یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قولا انا یوسف، جی ہاں میں یوسف ہوں. تو انا کے بارے میں بھی ہم پڑھ رہے ہیں اور یہاں انت. انہوں نے کہا کیا تم یوسف ہو، اس نے کہا جی میں یوسف ہوں. وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا، یقیناً اللہ نے ہم پر منت رکھی، ہم پر مہربانی عطا کی. اب سورہ طٰہٰ کی اس آیت کو دیکھ لیجئے. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں اذهب انت. اذهب تو ویسے بھی امر ہے جو کہ حکم کے لیے آتا ہے، لیکن اسے میگنیفائی کیا گیا ہے. اذهب انت، آپ جاؤ، واخوک، اور اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے جاؤ، بآیاتی، میری نشانیاں لے کر، ولا تنیا فی ذکری، اور میری یاد میں کوئی سستی نہ کرنا. تو آج کا فوکس کس پر ہے؟ انت پر. پہلی سچویشن جب یوسف علیہ السلام کے بھائی اس سے کہتے ہیں لانت یوسف، کیا تم ہی یوسف ہو. اور دوسرا جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کہتے ہیں اذهب، جاؤ، انت، اے موسیٰ تم جاؤ، واخوک بآیاتی، اور اپنے بھائی کو بھی لے جاؤ میری آیتوں کے ساتھ، ولا تنیا فی ذکری، اور میری یاد میں کوئی سستی نہ کرنا. آئیے کچھ نئے مفردات سیکھتے ہیں اور اس کے بعد ایک حوار ہوگا جس میں کہ یہ مفردات استعمال ہوں گے. سب سے پہلے ہے الدقیق. دقیق یعنی آٹے کے لیے استعمال ہوتا ہے، دقیق. اس کے بعد ہے سوپ کو ہم شوربہ کہتے ہیں، شوربتن، الشوربت. اس کے بعد ہے ملح، نمک کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد ہے فرن، یعنی اوون کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور تمام قسم کے تندوروں کے لیے بھی ہم فرن استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہے خبز یعنی روٹی، اور آخر پر کیا ہے؟ اللحم یعنی گوشت. اشر الی السورہ التي تسمع اسمها. الدقيق، ألف، الفرن، دال، اللحم، واو، الملح، جيم، الخبز، ها، الشوربة. با. جزاکم اللہ، بارک اللہ لکما. اشر الی السورہ التي تسمع اسمها. الدقيق، ألف، الفرن، دال، اللحم، واو، الملح، جيم، الخبز، ها، الشوربة. با. جزاکم اللہ، بارک اللہ لکما. سمی هذه السور على ترتیب الابجد. الدقيق، الشوربة، الملح، الفرن، الخبز، اللحم. جزاک اللہ، بارک اللہ لک. الدقيق، الشوربة، الملح، الفرن، الخبز، اللحم. جزاک اللہ، بارک اللہ لک. اب آئیے، اب ہم ایک حوار کرتے ہیں اللحم والملح. تو میرے ایک دل کے قریب میرے عزیز ہیں جنہوں نے مجھے اشارہ دیا کہ یہ جو آپ نے ملح لیا ہے
اس میں سے آپ لحم بھی نکال سکتے ہیں. یعنی یہ دیکھ لیجئے اس کے جو 3 ورڈ ہے ملح، اس کے وہی 3 ورڈ ہیں. تو اللہ کا کرم کہ یہ حوار آپ کے سامنے آ گیا. حوار کا عنوان کیا ہے؟ اللحم والملح. نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ لحم اور ملح دونوں مذکر ہیں. تو یہ لحم اور ملح آپس میں بات کرتے ہیں. لحم کہتا ہے انا اللحم من انت، ملح کہتا ہے انا ملح این تقع. لحم کہتا ہے اقع فی الحیوانات وانت، ملح کہتا ہے اقع فی البحر والجبال. لحم کہتا ہے هل تستطيع ان تكون طعاما وحدك، ملح کہتا ہے لا استطيع انا احسن الطعم فقط، میں صرف ٹیسٹ میں اضافہ کرتا ہوں. طعم. لحم کہتا ہے وانا اصبح لذیذا معك، لیکن اب یہ میٹ کہتا ہے میں تو تمہاری ہی وجہ سے ٹیسٹی بن جاتا ہوں، لذیذ بن جاتا ہوں. ماذا يحدث اذا غبت عنك، اگر میں تم سے چلا جاؤں، دور ہو جاؤں تو تمہارا کیا ہوگا؟ what will happen. یہ کہتا ہے اصبح بلا طعم، میں ٹیسٹ لیس ہو جاؤں گا. اذن نحن نکمل بعدنا، تب تو ہم ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں. پہلے اس کا ایک رواں ترجمہ دیکھتے ہیں. تو لحم کہتا ہے میں لحم ہوں، یعنی میں گوشت ہوں. من انت، آپ کون ہیں؟ تو نمک کہتا ہے انا ملح، میں نمک ہوں. این تقع، آپ کہاں پائے جاتے ہو؟ لحم کہتا ہے اقع فی الحیوانات، میں تو جانوروں میں پایا جاتا ہوں. وانت، اور تم کہاں پائے جاتے ہو؟ اقع فی البحر والجبال، میں تو سمندر اور پہاڑوں میں ملتا ہوں. هل تستطيع ان تكون طعاما وحدك، کیا تم الگ سے یکفی ہو ایک کھانے کے لیے؟ یعنی گوشت نمک سے پوچھتا ہے کیا تم بھی کوئی غذا ہو؟ ملح یعنی نمک کہتا ہے لا، نہیں، لا استطیع، میری اتنی استطاعت نہیں. انا احسن الطعم فقط، میں بس کھانے کو بہتر بناتا ہوں. لحم کہتا ہے وانا اصبح لذیذا معك. اب یہ بڑا جملہ دیکھ لیجئے، یعنی لحم گوشت کہتا ہے تیری وجہ سے ہی مجھ میں لذت آ جاتی ہے. اب نمک کہتا ہے ماذا یحدث اذا غبت عنک، تمہارا کیا حال ہوتا ہے جب میں تم سے دور ہوتا ہوں؟ تو یہ کہتا ہے اصبح بلا طعم، مجھ میں ٹیسٹ نہیں رہتا. طعم ٹیسٹ کو کہتے ہیں، بلا طعم وداؤٹ ٹیسٹ، میں ٹیسٹ لیس ہو جاتا ہوں. اور ملح کیا کہتا ہے اذن نحن نکمل بعدنا، ہم ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں. تو چلیے آگے آئیے، 2 کریکٹرز، ایک لحم کا رول لے گا اور ایک ملح کا. انا اللحم من انت، انا ملح اين تقع، اقع في الحيوانات وانت، اقع في البحر والجبال. هل تستطيع ان تكون طعاما وحدك، لا استطيع انا احسن طعام فقط. وانا اصبح لذيذا معك. ماذا يحدث اذا غبت عنك، اصبح بلا طعم. اذا نحن نكمل بعضنا. جزاکم اللہ، بارک اللہ لکم. أنا لحم من أنت. أنا ملح أين أكو في الحيوانات وأنت. تقع في البحر والجبال. هل تستطيع أن تكون طعاما وحدك؟ لا أستطيع، أنا أحسن الطعم فقط. وأنا أصبح لذيذ معك. ماذا يحدث إذا غبت عنك؟ أصبح بلا طعام. إذن نحن نكمل بعض. جزاکم اللہ، بارک اللہ لکما. تو یہاں سے بھی یہی عنوان ملتا ہے کہ انا سے بہتر نحن ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں مل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے اب اور ایک حوار دیکھتے ہیں. یہ حوار روٹی اور سوپ کے درمیان ہے. یعنی روٹی تو ہم مذکر لیں گے اور شوربہ یہ مؤنث ہے. یہ بھی آپس میں ایک حوار کریں گے جو ہم سنیں گے. خبز، انا الخبز، من انت، انا شوربۃ.
خبز أوجد في الفرن وفي البيوت أين توجدين؟ أوجد في المطبخ وعلى المائدة. يفضلني الجميع. من يفضل أكلك؟ يفضلني المرضى والأطفال. مما تصنعين؟ أصنع من الماء والخضروات واللحم. وأنت مما تصنع؟ أصنع من الدقيق والماء والملح. تو روٹی انا خبز میں روٹی ہوں. من انت تم کون ہو؟ انا شوربہ میں سوپ ہوں. روٹی اوجد فی فرن و فی البیوت میں تندور میں اوون میں اور گھر میں ہوتی ہوں یا ہوتا ہوں. آپ کہاں ہوتے ہیں؟ آپ کو کہاں پایا جاتا ہے؟ اوجد آپ مجھے دیکھ پائیں گے فی المطبخ کچن میں وعلی المائدہ اور دسترخوان پر یا ٹیبل پر. کون سا ٹیبل؟ جس پر کہ کھانا لگا ہوا ہے. سورۃ المائدہ یاد کیجیے. روٹی کہتی ہے یفضلنی الجمیع، اکثر لوگ مجھے پریفر کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں. من یفضل اکلک، تمہیں کون پسند کھاتا ہے کھانا؟ شوربہ کہتا ہے یفضلنی مرضا، بزرگ یا مریض اور بچے مجھے بہت پسند کرتے ہیں. مما تصنعین، تمہیں کیسے بنایا جاتا ہے؟ اصنع من الماء والخضروات واللحم، مجھے پانی، سبزیاں اور گوشت سے مل کر بنایا جاتا ہے. وانت مما تصنع، تمہیں کس سے بنایا جاتا ہے؟ اصنع، مجھے بنایا جاتا ہے دقیق آٹے سے، والماء پانی سے، اور احیانا مل یعنی نمک سے. تو چلیے اس حوار کو بھی ہم ایک بار سنتے ہیں. أنا الخبز من أنت؟ أنا الشوربة. أوجد في الفرن وفي البيوت أين توجدين؟ أوجد في المطبخ وعلى المائدة. يفضلني الجميع. من يفضل أكلك؟ يفضلني المرضى والأطفال. مما تصنعين؟ أصنع من الماء والخضروات واللحم. وأنت مما تصنع؟ أصنع من الدقيق والماء والملح. جزاكم الله بارك الله لكما. أنا الخبز من أنت؟ أنا الشوربة. أوجد في الفرن وفي البيوت أين توجدين؟ أوجد في المطبخ وعلى المائدة. يفضلني جميع من يفضل أكلك. يفضلني المرضى والأطفال. مما تصنعين؟ أصنع من الماء والخضروات واللحم. وأنت مما تصنع؟ أصنع من الدقيق والماء والملح. جزاكم الله بارك الله لكما. ایک بار پھر سے سنیے. خبز انا الخبز من انت؟ انا الشوربة. اوجد في الفرن وفي البيوت اين توجدين؟ اوجد في المطبخ وعلى المائدة. يفضلني الجميع. من يفضل اكلك؟ يفضلني المرضى والاطفال. مما تصنعين؟ أصنع من الماء والخضروات واللحم. وأنت مما تصنع؟ أصنع من الدقيق والماء والملح. تو یہاں پر آپ نے دیکھا انا میں، انت آپ، انا میں. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم ضمیر پڑھ رہے ہیں. ضمیر وہ اسم ہے جو اصلی ظاہری اسم کی جگہ لے لیتا ہے، اور یہ کیا کرتا ہے؟ وَيُغْنِي عَنِ التَّكْرَارِ، یہ تکرار یعنی ریپیٹیشن کو بریک کرتا ہے. یعنی متکلم چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو انا ہی استعمال کرتا ہے. مخاطب کے لیے انت اور انت، اور غائب کے لیے ہوا اور ہیا. پھر ہم نے دیکھا کہ اقسام الضمائر، ضمائر کی دو میجر ٹائپس ہیں. ابھی ہمارا فوکس ضمائر منفصلہ پر ہے، یعنی جو لکھی جاتی ہیں اور مستقلاً پڑھی بھی جاتی ہے. اس میں جیسے ہم نے دیکھا انا، انت، انت، ہوا، ہیا. اس کے برعکس اور بھی کچھ ضمائر ہیں جو انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، جو کہ اٹیچ ہوتی ہیں، سفکس ہوتی ہیں. کس کے ساتھ؟ فعل کے ساتھ، اسم کے ساتھ اور حرف کے ساتھ. جیسے یہ ہے، کا ہے، کہ ہے، ہو ہے اور ہا ہے.
ہم نے کل دیکھا تھا کہ جب آپس میں بات ہوتی ہے انا انتا، اگر دونوں مذکر ہیں، اگر دونوں مونس ہیں انا انتی انا انتی، اور ایک مذکر ایک مونس، تو کبھی انا انتا اور کبھی انا انت۔ وہیں اس کنورسیشن باکس سے باہر جو ہوتے ہیں تو ان کے لیے اگر وہ مذکر ہیں ہوا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ہوا طبیبن، ہوا طالبن، ہوا مدرسن۔ وہیں اگر وہ مونس ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہیا طبیبتن، ہیا طالبتن، ہیا مدرستن۔ آئیے ان آیت کو ایک بار پھر سے دیکھتے ہیں۔ ہم نے پڑھا کہ یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تمہیں کچھ خیال ہے، تمہیں کچھ یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جب تم ناداں تھے؟ تو انہیں پتہ چل جاتا ہے، وہ یہ ایکسپریشن، یہ سینیریو بالکل سمجھ پاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تم ہی یوسف ہو؟ انک لانت یوسف؟ اور یوسف علیہ السلام جواباً کہتے ہیں جی ہاں، میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر مہربانی عطا فرمائی۔ سورۃ الطٰہٰ میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں جاؤ تم چلے جاؤ، یعنی میجر فوکس کس پر ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پر، تبھی اذہب کہا، ورنہ کہتے اذہبا، دونوں جاؤ، یعنی فوکس موسیٰ علیہ السلام پر ہے۔ اذہب انت و اخوک، میری نشانیاں لے کر جانا اور کوئی سستی نہ کرنا میری یاد میں۔ ماذا تعلمنا اليوم؟ آج ہم نے کیا دیکھا؟ طاعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے دیکھا کہ راوی کہتے ہیں ما زالت، میں نے پھر یہ عادت نہیں چھوڑی۔ ضمائر منفصلہ میں ہم نے انا انت انتی ہوا ہیا کو تھوڑا سا دیکھا، ہمارا فوکس آج انت پر تھا، حالانکہ حوار میں ہم نے انا اور انتی کو بھی دیکھا۔ دو حوار ہم نے دیکھے جس کا عنوان کیا تھا؟ لکل شیء دور، ہر چیز کا ایک کردار ہوتا ہے، ایک رول ہوتا ہے۔ دو اور نکتے ہم اس سے یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ جس طرح یہ جو کھانا ہے ایک دوسرے سے مکمل ہوتا ہے، اسی طرح انسان یہ بھی ایک دوسرے کے تعاون سے بہتر رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ تعاون کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ محض اللہ کے کرم سے تھی۔ اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔